جب بھی کسی کو ملے تو اس کو دعائیہ کلمات دیں، یہ کہیں کہ سلام علیکم یا السلام علیکم. سلامن ہوگا، میم تنوین ہوگی، سلام علیکم. اور اگر الف لام رکھیں گے آپ اس کے ساتھ تو پھر ایک پیش اڑ جاتی ہے، عربی کا قاعدہ ہے السلام علیکم یا السلام علیکہ. پہلے ان 3 آیات کو پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النور آیت نمبر 27 سے 29 تک. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم ان گھر والوں سے اجازت نہ لے لو. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور جب داخل ہو تو گھر والوں پر سلام بھیجو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اسی میں تمہارے لیے خیریت ہے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم اس میں غور و تفکر کرو، اس سے نصیحت حاصل کر سکو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تب بھی تم کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، پھر کس نے کسی کے گھر میں کیسے داخل ہونا ہے؟ دیوار پھلانگ کے؟ نہیں. اصل میں اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں کہ اگلے زمانوں میں، ایون آج سے 50-60 سال پہلے تک، ابھی بھی کئی گاؤں ایریا ایسے ہیں کہ گھروں کے دروازے نہیں ہوا کرتے تھے، صرف ایک پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا. تو اس میں دروازہ کھولنا کوئی شرط نہیں ہے. السلام علیکم کہا، اندر سے جواب آیا تو گھر میں آ جائے. تو یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر گھر میں سے آواز نہیں آ رہی، اجازت نہیں مل رہی، یا کوئی گھر میں نہیں موجود ہے، رسپانس نہیں آ رہا، تب بھی گھر میں داخل نہ ہو کے تکا میں کوئی بندہ اندر خیریت ہے نا، یہ نہیں، یہ کام پھر بھی نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے. الا یہ کہ کوئی ایسا واقعی مطلب یقین کامل ہو جائے کہ کوئی اس طرح کا ایشو نہ کسی کے ساتھ بن گیا ہو، ورنہ تو سب لوگ اس کی پلی لے کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہونا شروع کر دیں گے چوری چکاری کے چکروں میں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا بالکل اجازت نہیں ہے اس حوالے سے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اب یہ بڑی اہم بات ہے، اگر تمہیں گھر سے یہ جواب ملے کہ واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو جایا کرو، واپس چلے جایا کرو. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اسی میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے. یعنی اگر کوئی شخص آپ سے نہیں ملنا چاہتا، یا وہ ایسی حالت میں ہے اور ایسی مصروفیت میں ہے، تو پھر اس کا کوئی برا نہیں ماننا چاہیے. اور میں تو خصوصاً اس تکلیف سے گزر رہا ہوں، میرے لیے تو یہ بڑی اہم آیت ہے. اس حوالے سے میں بعض اوقات اتنی مصروفیت میں ہوتا ہوں، ظاہر ہے میرے تحقیقی کام ہے، اب یہاں تک حالت ہے کہ میرے لیے ای میلز کے جواب دینا بھی مشکل ہو گیا. ظاہر ہے میں نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے یہ اتنی امپورٹنٹ یہ لیکچر بھی میں نے تیار کرنا ہے، پورا دن میرا آج اس کے اوپر لگا ہے. تو میرا جو معاملات والا جو مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ، وہ پھر اس حوالے سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور جو لوگ پھر بغیر اجازت کے گھر میرے آ جاتے ہیں، پھر آگے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ جی ان کو بلائیں. اب میں نہ ہوں تو تب بھی اب میں یہ آیت کے تحت میں ان کو ان کو پیغام دے دے کہ وہ نہیں ملنا چاہتے. یعنی اس کی بجائے اگر کوئی جھوٹ بولنا ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے تو شاید لوگوں کو ہضم ہو جائے، لیکن وہ اللہ کے ہاں جرم ہے. یہ اللہ کے ہاں بالکل جائز ہے، لیکن پبلک کے ہاں جرم ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نہیں ملنا چاہتا. تو میں نے پھر ایک درمیان کا حال نکالا ہوا ہے، میں آتا ہوں، سلام لیتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں بھائی میں مصروف ہوں، اس وقت میں آپ سے نہیں مل سکتا، تو معذرت میری قبول کر لیں. تو اس حوالے سے جب بھی کوئی آتا ہے، اکیڈمی میں بھی لوگ آتے ہیں، پھر یہاں کے فون جی اسی اتوں آئے ہیں جی، کراچیوں آئے ہیں جی، وہ کہنا جی لاہوروں آئے ہیں جی. اللہ تو بندے ہو، میرے کو آنے تو پہلے پوچھ لیندے تسی کہ میں اویلیبل بھی ہاں کہ نہیں، میں موجود بھی ہوں کہ نہیں، میں ٹائم دے بھی سک رہا ہوں کہ نہیں، تب بھی میں ملاقات کر سکتا ہوں نا. ادروائز ظاہر ہے میری مصروفیات ہے، میں کیسے مل سکتا ہوں اس طرح لوگوں سے. تو یہ میرے لیے تو بڑی اہم بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے اگر اندر سے جواب ملے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جایا کرو. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یعنی اگر کوئی زبردستی کو دھونس کی کوشش کرو گے، کوئی چکر بازی کی کوشش کرو گے کسی معاملے میں، تو یہ ظاہر ہے دنیا میں تو آپ کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم ایسے گھروں میں داخل ہو جہاں پر کوئی نہ رہتا ہو، فیہا متاع لکم، اور اس میں وہاں تمہارا سامان رکھا ہو. ان گھروں سے مراد اس زمانے میں بھی سرائے ہوتے تھے. یہ ہمارے بھی یہ سرائے علمگیر جو مشہور ہے جہلم کے دریا کراس کر کے، یہ سرائے مسافروں کے رہنے کے لیے جگہ تھی. اب اس طرح کی جو پبلک پلیس ہے جہاں پر لوگوں نے کوئی اپنا سامان اکٹھا رکھا ہوا ہے،
اور وہاں پہ کوئی تالا نہیں ہے تو اپنا اپنا سامان لوگ اٹھائیں اور چل پڑیں، وہاں پر آپ کو اجازت ہے کہ آپ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جو پبلک پلیس والا معاملہ ہے، جہاں پہ کوئی فیملی ممبرز نہیں رہ رہے ہیں، پبلک پلیس والی چیزیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارا ہے جہاں پر کوئی رہائشی نہ ہو، وہاں پر تم گھروں میں داخل ہو سکتے ہو جہاں تمہارا سامان رکھا ہوا ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں 3 آیات تھی۔ اب انہی کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ سلام کے ٹاپک کے اوپر گفتگو کروں گا اور صرف 17 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کروں گا، ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے فقہی احکام و مسائل بھی میں انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ بیان کروں گا۔ ہماری پھر یہ والا جو پورشن ہے گفتگو کا، اس قرآن کلاس نمبر 238 کا، یہ ہماری ویب سائٹ پہ، ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اہل سنت پاک .com پہ مسئلہ نمبر 160 کے عنوان سے 160 کے عنوان سے انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی یہ گفتگو۔ یہ بڑی اہم گفتگو ہے بھائیو۔ سلام کے ٹاپک پہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، گھنٹوں، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ 10 گھنٹے کم از کم صرف اس کے اوپر لیکچر دیا جا سکتا ہے، لیکن ذرا اتنا لمبا لیکچر کون دیکھے گا، تو میں نے جو پرٹیکولر اہم چیزیں ہیں ان کو انشاءاللہ آج ڈسکس کروں گا۔ اور سلام کی بڑی اہمیت ہے۔ عربی زبان میں سلامن پیس کو کہتے ہیں، امن کو کہتے ہیں، اور ہمارے دین اسلام کا نام بھی اسی سے ڈیڈکٹیو ہے۔ اسلام پیس کا دین ہے، پیس کا مذہب ہے، اور سر تسلیم خم کرنا ایک معنی اسلام کا یہ بھی ہے۔ تو یہ سلام جو ہے یہ اسلامی گریٹنگز ہیں، یعنی جب آپ نے کسی سے ملاقات کرنی ہے تو اس کو السلام علیکم کہنا ہے، یا سلام علیکم کہنا ہے، یا سلام کہنا ہے، یا سلامہ کہنا ہے۔ یہ سارے الفاظ درست ہیں، قرآن حکیم میں بھی آئے ہیں اور بخاری اور مسلم میں بھی آئے ہیں۔ السلام علیکم یہ عموماً ہے، آپ سلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، السلام علیکہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر سنگولر کا صیغہ ہے۔ ہم عموماً علیکم کہتے ہیں، اکیلے کو بھی السلام علیکم کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں امپلائڈ ہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ فرشتے بھی اٹیچ ہیں، تو آپ سب کو اجتماعی طور پر السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہم نماز میں بھی سلام پھیرتے وقت دائیں طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ثابت ہے، ورحمۃ اللہ عموماً کہتے ہیں، وبرکاتہ بھی ثابت ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور الٹی والی سائڈ پہ بھی سلام پھیرتے وقت ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ویسے سنگولر کا صیغہ تو یہ ہے کہ میں اگر کسی اکیلے شخص کو ملوں تو اس سے میں کیا کہوں، السلام علیکہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یا سلام علیک، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ لیکن ہم پلورل کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، السلام علیکم یا سلام علیکم، یا صرف سلام بھی کہہ لیا جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو جب ملنے آئے تو انہوں نے سلام کہا، انہوں نے جواب میں سلام کہا۔ قرآن حکیم میں یہ واقعہ کئی جگہ آیا ہے جب وہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے تھے۔ تو اس طرح کے مختلف الفاظ احادیث کے اندر موجود ہیں، اور یہ اسلامی گریٹنگز اتنی اہم ہے میرے بھائیوں کہ یہ کسی شخص کی ہدایت کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ میں ایک انٹرنیشنل چینل کے اوپر ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک پریسٹ کا، وہ پروٹیسٹنٹ عیسائی سے مسلمان ہوا تھا اور انگلینڈ کا رہنے والا تھا۔ اس کا انٹرویو لیا، گورو نے لیا اس کا انٹرویو، اور اس سے وجہ پوچھی کہ آپ اسلام آپ نے قبول کیا ہے۔ اس نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی، ساتھ ذکر بھی کر رہا تھا، گفتگو بھی کر رہا تھا، اور اب آپ چرچز میں جا کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا پیشن ہے آپ کے؟ تو اس نے پیاری بات کی، اس نے کہا میں لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے چرچز میں نہیں جا رہا، میں صرف اسلام کا تعارف کروانے کے لیے جا رہا ہوں کہ یہ کتنا پیارا دین ہے اسلام، جو ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نسل در نسل شفٹ ہو رہا ہے، ہمیں تو قدر نہیں ہے نا۔ تو پوچھا کہ آپ اسلام کیوں لائے؟ وہ کہتا ہے جی میں جو ہے وہ ریکریشنل ٹرپ کے اوپر مصر گیا ہوا تھا، عیسائی پریسٹ ٹیچر پروفیسر، تو وہاں پر کہتا ہے میں ایک روزانہ وہ میں مارننگ واک کے لیے جاتا تھا ایک پارک کے اندر، وہاں پہ میں ایک جگہ بیٹھ جاتا تھا، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب وہاں سے گزرتے تھے نا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے۔ کہتا میں مسلمانوں کی صرف گفتگو کو آبزرو کرتا تھا کہ یہ گفتگو کرتے ہوئے الحمدللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ ہماری ساری گریٹنگز جو ہیں۔ تو کہتا میں اتنا حیران ہوا کہ اسلام از ٹوٹلی گاڈ اورینٹڈ، یہ پورا دین اسلام جو ہے یہ خدا کے گرد گھومتا ہے،
یعنی اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. کوئی مستقبل کے لیے کہنا ہے انشاءاللہ، حتیٰ کہ ہمارے سیاسی لیڈر بھی اور فوجی جرنیل بھی انشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، چاہے اس وقت ان کا دماغ میں ہونا ہو اس کا مطلب کیا ہے. لیکن یہ گریٹنگز کتنی زبردست ہے. اگر اللہ نے چاہا تو الحمدللہ، اللہ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، سبحان اللہ، پاکی اللہ کے لیے. کسی خوبصورت چیز کو دیکھا، کہا اس کے اندر خوبصورتی نہیں ہے، اس کو بنانے والا خوبصورت ہے. وہ یہ غلطی سے پاک نہیں، اس کو بنانے والا پاک ہے اصل میں، جس نے یہ اتنی خوبصورت چیز بنائی. اسی طریقے سے اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ ماشاءاللہ، کوئی اچھا منظر دیکھا جو اللہ نے چاہا. تو کہتا ہے میں اتنا متاثر ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ مجھے کہتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو بالکل خدا کے گرد سارا کا سارا دین گھومتا ہے، اس کے وجہ سے اس نے اسلام قبول کر لیا. آپ اندازہ کریں. تو یہ ہے الحمدللہ ہمیں کتنی زبردست گریٹنگز اسلام نے سکھا دی ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. پھر وہ چرچز میں جا کے دعوت و تبلیغ کا کام بھی وہ شخص کر رہا ہے، ابھی تک کر رہا ہے الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ ہے آبزرویشن. آپ آبزرو نہ کریں تو یعنی اس کی آبزرویشن غیر مسلم ہی کر سکتا ہے. جس کو یہ دولت جب نصیب ہوئی اسلام کی کہ اسے پتا چلا کہ دین کی جب بات ہو رہی ہے تو گاڈ کے ٹرو فالوورز تو مسلمان ہیں آن دا فیس آف ارتھ. اور یہ دین اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول، ایکوائرڈ پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ. امن و سلامتی کا حصول اپنی رضا کو اپنے رب کے حوالے کرنے کے بعد سر تسلیم خم کرنا. یہ ہے اسلام کی ڈیفینیشن. اور یہ الحمدللہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ گاڈ اورینٹڈ ہے. اس کے بعد تو یقین کریں میرا تو دماغ کھول گیا جب میں نے اس گورے کی یہ بات سنی جو مسلمان ہو چکا تھا. میں نے کہا واقعی یار ہم ٹوائلٹ میں بھی جاتے ہیں نا تو اللہ کو یاد کر کے جاتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. باہر نکلتے ہیں، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے غفرانک اللہم. مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر، مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اللہ کا ذکر. چڑھائی چڑھتے ہوئے صحیح بخاری میں آتا ہے آپ اللہ اکبر پڑھنا سنت ہے، اترائی اترتے وقت سبحان اللہ کہنا سنت ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کی کتنی گریٹنگز ہیں اسلام کے اندر. سورۃ الکہف کے اندر یہ ساری گریٹنگز آئی ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، یہ ساری گریٹنگز جو ہے سورۃ الکہف کے اندر آئی ہیں. تو یہ بہت بڑی دولت ہے اسلام کی کہ اس نے ہمیں سلام سکھایا ہے.